اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم بری الذمہ ہو اس بات سے جو میں کرتا ہوں اور میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور ان میں سے کچھ بظاہر کان لگاتے ہیں آپ کی جانب، تو کیا آپ سناتے ہیں بہروں کو خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اور اگرچہ وہ اس کو نہیں سمجھتے ہوں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ یونس آیت 41 اور 42، اس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اسی آیت سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ سورہ یونس کی آیت 41 سے آج کے ہمارے درس قرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ یونس ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اور مکہ والوں کے سامنے جب اللہ کا پیغام رکھا گیا تو انہوں نے مخالفت کے، دشمنی کے کوئی رستے بھی ایسے نہیں تھے جو نہ کھول دیے ہوں۔ ہر طرف سے مخالفتیں تھیں، مسلمانوں کے لیے مشکل ترین دور تھا، اور اسی مشکل دور میں یہ صورت نازل ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے میرا اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے قرآن کو رکھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جھٹلاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو آپ اپنے پاس سے باتیں گھڑ کے لے آتے ہیں، یہ تو اللہ کا پیغام نہیں ہے۔ تو میرا رب کہتا ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ تم جھٹلاتے ہو، گناہ کا کام کرتے ہو، اللہ کے پیغام کی مخالفت کرتے ہو، تو یہ تمہارا عمل ہے اور اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ میرا کیا کام ہے؟ میرا کام تم تک پہنچا دینا ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اور تم بری الذمہ ہو اس بات سے جو میں کرتا ہوں، اور میں بری الذمہ ہوں اس بات سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی تم جو مخالفت کر رہے ہو اس کا وبال تم ہی پر ہے۔ تم اگر اللہ کی بات جھٹلاتے ہو، اس کی مخالفت کرتے ہو اور دشمنی میں میری جان کے در پہ ہو جاتے ہو، تو یہ جو گناہ، یہ جو وبال ہے، یہ تم خود اپنی جانوں پر بھگتو گے۔ اس کے بارے میں میرا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ ہاں، میرے اوپر کس کی ذمہ داری ہے؟ جو میرے رب نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی پیغام پہنچانے کی، تو
وہ پیغام میں پہنچا رہا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ذمہ داری کو ہم دیکھتے ہیں کہ بطریق احسن نبھایا، اور ہر ممکن آپ نے کوشش کی کہ ایک ایک فرد تک اللہ رب العزت کا پیغام وہ پہنچائیں، اور آپ اس مشن پر ساری زندگی جو ہے نا وہ گامزن رہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر کان لگاتے ہیں آپ کی جانب، یعنی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرمایا کرتے تھے تو وہ بڑے کان لگا کر دھیان سے سنا کرتے تھے۔ اس لیے نہیں کان لگا کر سنتے تھے کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کریں، اس لیے سنتے تھے تاکہ مخالفت کے لیے ان کے پاس وہ باتیں آ جائیں کہ جن کو بیس بنا کر وہ مخالفت کر سکیں، کیونکہ توحید کا پیغام تھا، ان کے بتوں کی پوجا ہے اس سے ان کو منع کیا جا رہا تھا، تو ان باتوں کو وہ سنتے تھے اور پھر مخالفت برائے مخالفت پر وہ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر کان لگاتے ہیں آپ کی جانب، تو کیا آپ سناتے ہیں بہروں کو خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ یعنی وہ کان لگا کر سن رہے ہیں لیکن وہ اس کی سمجھ نہیں رکھ رہے، ان کو اس کی عقل نہیں ہے۔ کیوں عقل نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر جو ان کا نفاق ہے، ان کا تعصب ہے، ان کی اسلام دشمنی ہے، وہ اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ قرآن کی حقانیت اور قرآن کا نور ان کے دلوں تک پہنچ ہی نہیں رہا۔ تو بہرا صرف وہ نہیں ہے جو سن نہیں سکتا، بلکہ قرآن نے بہرا کس کو کہا ہے؟ جو حق بات کو نہیں پہچان سکتا اور نہ ہی حق بات کو سن سکتا ہے۔ حق بات جب آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے تو آپ کے دل پر اثر کرتی ہے، لیکن اگر دل بہرے ہوں تو پھر کیا ہے کہ پھر وہ آپ سنتے تو ضرور ہیں لیکن وہ آپ کی روح پر، آپ کے قلب پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ دلوں کے تو اندر اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تو بہرے ہیں، ان کو تو سنائی نہیں دیتا، حق کو وہ پہچان ہی نہیں سکتے۔ برائی کی ہر بات وہ سنیں گے اور سمجھیں گے لیکن حق کی بات کو وہ نہیں سن سکتے۔ تو گویا جو حق کی بات کو نہیں سن سکتا، نہیں سمجھ سکتا، اس کو قرآن نے کیا کہہ دیا؟ اس کو قرآن نے کہہ دیا کہ وہ بہرے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اپنے ایمان کو جانچنا چاہیں، اپنے ایمان کا انالیسس کرنا چاہیں، جائزہ لینا چاہیں، تو ہم غور کریں کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو کیا ہمارے اندر بھی اترتا ہے؟ اگر تو قرآن ہمارے اندر اتر رہا ہے، ہمارے دل کی کیفیت بدل رہی ہے، ہماری اکھیوں سے آنسو رواں ہو رہے ہیں، ہم قرآن کو سن کے اپنے قلب و روح میں ایک نئی قسم کے جو جذبات ہیں ان کو محسوس کر رہے ہیں، تو پھر الحمدللہ۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ہمیں اپنی ذات پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بظاہر کان لگا کر سن رہے ہیں تو کیا آپ ان کو سناتے ہیں جو بہرے ہیں؟ یعنی سننے کے بعد ان پر اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا، تو قرآن نے ان کو کہہ دیا کہ یہ لوگ بہرے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، کیا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے اگرچہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے درمیان موجود ہوتے تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ آپ کی جانب ٹکٹکی لگا کر دیکھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نور حق انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کون سا نور حق دکھائی نہیں دیتا تھا؟ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اندر جھلملا رہا ہوتا، وہ نور حق کہ جب میرے آقا رات کی تاریکی میں بھی ہوتے تو وہ نور ایسا آپ کے وجود سے پھوٹ رہا ہوتا کہ اس نور کی روشنی میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں زمین پر پڑی جو سوئی ہے نا اس کو بھی چمکتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ اور وہ نور کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کہیں سفر پر جاتے، کہیں سے آپ کا گزر ہوتا تو لوگ آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی رہ جاتے۔ وہ معبد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر اس کی بستی سے ہوا تھا تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ اس انداز میں اپنے شوہر سے بیان کر رہی ہیں کہ وہ اشعار آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تو لوگ آپ کی گفتگو کے سحر میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزرا کرتے تھے تو وہاں کی گلیاں جو ہیں وہ مہک اٹھتی تھی۔ آپ کے وجود سے ایسی خوبصورت بھینی بھینی خوشبو جو تھی وہ ہر وقت پھوٹتی تھی جو فضاؤں کو مہکا دیتی تھی، اور لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی کہ اس رستے سے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر کر گئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کن لوگوں کو دکھائی دیتا تھا، کن لوگوں کو نظر آتا تھا؟ جن کی آنکھیں تھیں۔ ان کو قرآن نے کیا کہا؟ وہ بینا تھے، وہ دیکھنے والے تھے، وہ اللہ کے نور کو پہچان لیتے تھے، اور وہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر دین اسلام کو بھی قبول کر لیتے تھے، کیونکہ وہ آپ کے وجود کے اندر اللہ کا نور دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اور اندھے کون تھے، بہرے کون تھے؟ جو سامنے آپ کو پاتے، ٹکٹکی باندھ کر بھی آپ کو دیکھتے لیکن پہچان نہیں پاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جو پہچان نہیں سکتا اس کو کیا کہا گیا ہے کہ وہ اندھا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ بظاہر آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا آپ راہ دکھاتے ہیں اندھوں کو، خواہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں؟ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، یعنی وہ ایسے اندھے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن وہ راہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی کو نہیں پہچان سکتا اس کو قرآن نے کیا کہا ہے کہ وہ اندھا ہے۔ بظاہر وہ اپنی دنیاوی آنکھوں سے جتنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، لیکن اگر اس نے آقا کو پہچانا نہیں، آپ کے اندر پوشیدہ نور اس پر ظاہر نہ ہو سکا، تو پھر وہ اندھا ہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا لوگوں کا ذرہ برابر بھی، لیکن لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے تو سب کچھ لوگوں کے آگے کھول کر بیان کر دیا، اپنے پیغمبر بھیجے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھیجے ان کو معجزات عطا فرمائے، اور ان کی ذات میں وہ نور حق رکھ دیا کہ جس کو دیکھنے والے دیکھ کر پہچان لیتے تھے۔ کون پہچانتا تھا؟ جس کے دل پر تعصب کی اینک نہیں ہوتی تھی، جو تعصب میں مبتلا تھا وہ نہیں پہچان سکتا تھا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ جمع کرے گا انہیں وہ خیال کریں گے گویا وہ دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں مگر دن کی ایک گھڑی۔ پہچانیں گے ایک دوسرے کو، تب حقیقت کھلے گی کہ گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جب ختم ہو جائے گی، جب انسان اپنی موت کا مزہ چکھ لے گا اور پھر جب وہ دوبارہ جی کر اٹھے گا تو وہ اپنی سابقہ زندگی کو یاد کرے گا تو کہے گا ہے وہ کیسی زندگی تھی، میں تو دنیا میں ٹھہرا ہی نہیں، شاید کچھ گھڑیاں تھیں جو میں گزار کے آیا ہوں۔ تو آج بھی ہم اپنی پرانی زندگی پر جب نظر ڈالیں، آپ نے اگر 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی گزار لیا، مڑ کے دیکھیں تو لگتا ہے اتنی جلدی زندگی گزر گئی۔ تو اسی طرح جب ہم پوری اپنی لائف گزار لیں گے تو انسان کو کیا لگے گا اس دن کہ جیسے وہ تو چند لمحے تھے، چند گھڑیاں تھیں جو میں گزار کر آیا ہوں۔
اور وہ دن جب محشر برپا ہوگا، دنیا کی زندگی انہیں ایسے لگے کہ ہم تو تھوڑا سا ٹائم دنیا میں گزار کے آئے ہیں، اور وہاں پر جو ان کے ارد گرد لوگ ہوں گے وہ ان کو تو پہچان لیں گے، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا گھاٹے کا سودا کر لیا، اور وہ ایسا گھاٹے کا سودا تھا کہ اب اس دن وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن ایک دوسرے کو پہچاننے کے بعد خوش نہیں ہوں گے۔ خوش ہونے کی بجائے وہ کیا کریں گے کہ اپنی گمراہی کا الزام دوسروں کے سر تھوپنے کی کوشش کریں گے کہ میں تمہاری وجہ سے گمراہ ہوا، یہ وہ، مطلب وہ اپنے لڑائی جھگڑے میں پڑ جائیں گے، ان کو اپنی ہی پڑ جائے گی۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دیا تھا، اور پھر اس جھٹلانے کا وبال کیا پڑا کہ ان کو ہدایت نہیں ملی۔ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت طلب کرتا ہے، جو اپنے من کی آواز سنتا ہے، تو من کے اندر وہ وعدہ الست موجود ہے، جب وہ اس پر کان دھرتا ہے تو پھر وہ رستہ دھیرے دھیرے آپ کو حق تک لے جاتا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور خواہ ہم دکھا دیں آپ کو کچھ عذاب جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے، یا پہلے ہی ہم اٹھا لیں آپ کو، ہر حالت میں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کا یہاں بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کر دیا گیا کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ ختم ہونی ہے۔ اس دنیا میں عذاب آئے یا نہ آئے، واپس لوٹ کر ہمیں اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پس جب آئے ان کے رسول ان کے پاس تو انہوں نے جھٹلا دیا، ان کو فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بے شمار دلیلیں ان کے سامنے پیش کی گئیں، لیکن ان کی بگڑی ہوئی طبیعتیں ان سے متاثر نہ ہوئیں، اور انہوں نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں وہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے۔ اور ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک رسول مقرر کر دیا۔ کیسے رسول مقرر کر دیا کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کو کبھی بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہ بھیجا ہو۔ ہر قوم کے پاس ہر دور میں رسول آتے رہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کے بعد اب آپ کی امت جو ہے اس کے ذمہ یہ کام لگا دیا گیا کہ اس امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دعوت و تبلیغ کا کام ہمیشہ کرتی رہے گی، اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے۔ پس جب آیا ان کا رسول ان کے پاس تو انہوں نے جھٹلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ ان سے پہلے بھی جو قومیں تھیں ان کے پاس بھی اللہ نے رسول بھیجے تھے، انہوں نے بھی جھٹلایا اور ان پر عذاب بھی آئے، اور یہ عرب کے لوگ جانتے تھے، اس حقیقت کو بھی یہ لوگ جانتے تھے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہے انصاف کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے برے اور بھلے کا بھی مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے ہیں اور نہ
جلدی کر سکتے ہیں۔ جب وہ کفار مکہ مطالبہ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جو ہمیں ڈراتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے اللہ کی بات نہ مانی تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو لے کے آؤ عذاب، کب آئے گا وہ عذاب؟ جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو اس کا جواب جو ہے وہ اس آیت میں دے دیا گیا۔ کیا بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ، کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے لیے نقصان کا اور نہ ہی نفع کا، مگر جتنا اللہ چاہے، الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے۔ اب یہ والی جو آیت ہے اس کے اوپر مفسرین کرام نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اختیار اپنے نبیوں کو اور خاص نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کیا کہلوایا جا رہا ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جتنا اللہ چاہے۔ یعنی اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں کسی قسم کا ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر جتنی قدرت اور اختیار میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے اتنا ہی میں کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ اچھا، اس آیت کی آڑ لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین شفیع المذنبین کے فضائل و کمالات کو بعض لوگوں نے کم کر کے پیش کرنا شروع کر دیا اور ایسی باتیں کرنے لگے جس سے دین و دانش دونوں شرمندگی محسوس کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں دے سکتے، حضور کچھ نہیں کر سکتے، بارگاہ رسالت میں اپنے دکھ درد کی فریاد کرنا شرک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں کچھ لوگوں نے اس آیت سے استدلال لے کر کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا تو پڑھ لیا، لیکن اپنی کم نظری سے الا ما شاء اللہ کو لائق توجہ نہ سمجھا۔ یہاں نفی بھی ہے اور اثبات بھی۔ نفی ہے ذاتی طور پر با اختیار ہونے کی، اور اثبات ہے کہ اللہ کے اذن اور عطا سے با اختیار ہونا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں تو یہ شرک اور کفر ہے۔ اور جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اختیار میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی نہیں دے سکتے تو یہ صرف واقعہ کے خلاف ہی نہیں بلکہ شان مستفوی کا بھی انکار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین کا تاج بخشا تو کیا اس کی کوئی حقیقت بھی تھی یا محض شاعرانہ مبالغہ آرائی تھی؟ استغفر اللہ، نہیں، یہ ارشاد مبنی بر حقیقت تھا کہ ایسی روشن حقیقت جس پر کوئی ہزار پردے ڈالنا چاہے وہ چھپ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود جا بجا ان فیوز و برکات کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے چند آیتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور آپ کا تزکیہ کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے، یہ کتاب ہم نے آپ کی جانب اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت تک پہنچائیں ان کے پروردگار کے اذن سے۔ اور سورہ توبہ کے اختتام میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اتنا بلند مرتبہ آپ کو اللہ عطا فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہستی ہے کہ جنہیں اپنے امتیوں کا مشقت میں پڑھنا بڑا گراں گزرتا ہے۔ اب یہ جتنی آیات ہم نے یہاں پر پڑھی ان سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، نہ صرف ایک اس دنیا کے لیے بلکہ آپ کو
رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، تمام دنیاؤں کے لیے، جہاں جہاں میرا رب العالمین ہے وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اور اس رحمت للعالمین نبی کی کیا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کو کچھ اختیارات ایسے دیے گئے ہیں جن اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ قلوب تک رسائی رکھتے ہیں اور لوگوں کے قلوب کی صفائی کرتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہے؟ قلوب کی صفائی۔ تو کسی کے قلب تک رسائی کوئی آسان کام ہے؟ یہ بہت بڑا وصف ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور اگلا جو ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت میں پڑھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت تک پہنچائیں۔ تو وہ اوصاف جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے، ان اوصاف کا قرآن میں جا بجا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم ان دوسری آیات کو پڑھتے ہیں تو یہ آیت ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اس آیت کے ایک حصے کو لے کر من مانی تفسیر کر کے شان مصطفی کو گھٹانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اب اتنا آیت کا حصہ آپ پکڑ کے یہ معنی نکال کر بیٹھ جائیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے لیے بھی کسی ضرر کا، کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اب اتنی آیت کو ہم دیکھیں تو آیت بالکل درست ہے۔ اللہ نے کہا ہے قُلْ لَا، کہہ دیجئے کہ لا املک، میں نہیں مالک ہوں، لنفسی، اپنی جان کے لیے بھی، کہ میں تو اپنی جان پر بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا ہوں۔ یہ بات حق اور سچ ہے، قرآن نے کہی ہے۔ لیکن آیت کے اگلے حصے کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ ہم ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان اتنی بلند میرے رب نے کر دی کہ قرآن نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اتنی بلندی عطا فرما دی، ایسے اوصاف عطا فرما دیے کہ جو صاف دل لے کر نیک نیتی کے ساتھ رسول اللہ کے در پہ آ جاتا تھا اس کا دل بدل جاتا تھا، اس کا دل نور ہدایت پا جاتا تھا، اس کے من کا کشکول اللہ ایسا بھر دیتے تھے کہ پھر وہ رب کی قربتوں کی منزل کی جانب رواں دواں ہو جاتا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا اعجاز ہے جس کو ہم اس آیت کی روشنی میں سمجھیں گے، نہ کہ اس آیت کے ایک حصے سے استدلال لے کر لوگوں میں گمراہی پھیلانے کا کوئی سبب بنے۔ اس چیز کو ہم نے بہت اچھا سا سمجھ لینا ہے۔ قرآن کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ قرآن کو ہم قرآن کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں۔ ایک حصے کی تفسیر دوسرا حصہ کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت، ایک حصہ، ایک پارٹ دوسرے پارٹ کی تفسیر خود بیان کر رہا ہوتا ہے، بس ہم نے اس کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے برے اور بھلے کا بھی مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ ہی جلدی کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ جب اللہ نے وہ وقت مقرر کر دیا تو اب کسی انسان کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ بس یہ کرو، وہ اگر مطالبہ کرے تو اللہ اس کے مطالبے کے اوپر اپنے فیصلے بدلے گا، ایسا نہیں۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس مقررہ وقت تک انسانوں کو انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، کہہ دیجئے بھلا دیکھو اگر تم پر اس کا عذاب رات یا دن کو آ جائے تو عذاب میں سے کون سی ایسی چیز ہے کہ مجرم اس کو جلدی مانگتے ہیں؟ یعنی اللہ کا عذاب تو بڑا ہولناک ہے، تو کیا چیز ہے عذاب میں ایسی کہ جو تم جلدی مانگ رہے ہو؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به،
الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، کیا جب عذاب نازل ہو جائے گا تب ایمان لاؤ گے اس پر؟ فرشتے انہیں کہیں گے اب آنکھیں کھلیں تو تم اس عذاب کے لیے بڑی جلدی مچا رہے تھے، یعنی جب عذاب آ جائے گا تو اس وقت وہ ان کی جو پردے ہیں نا وہ ہٹ جائیں گے، تو پھر ان کا عذاب لانا جو ہے نا کوئی فائدہ ان کو نہیں دے گا۔ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، اب مانتے ہو اور تم اس کی جلدی میں چاہ رہے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون بما کنتم تکسبون، پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کے لیے عذاب چکھتے رہو، تمہیں نہیں بدلہ دیا جاتا مگر اس چیز کا جو تم کرتے تھے، یعنی جب عذاب آ جائے گا تو پھر وہ عذاب ہمیشہ کا عذاب ہوگا، پھر اس میں کمی نہیں کی جائے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب میں ہی رہیں گے۔ پھر ان سے کیا کہا جائے گا؟ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشگی کا عذاب چکھتے رہو، تمہیں نہیں بدلہ دیا جاتا مگر اس چیز کا جو تم کرتے تھے، یعنی جو اعمال بد تم کر کے آئے ہو نا اب اس کا بدلہ تمہیں ہمیشہ ملتا رہے گا اور تم اسی عذاب کو چکھتے رہو گے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور دریافت کرتے ہیں آپ سے کیا یہ واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے ہاں بخدا یہ سچ ہے اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اگر ہر نافرمان کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں البتہ اپنے فدیہ میں دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں نادم ہوں گے اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کفار مکہ کو اپنی دولت پر، اپنے مال پر بڑا زوم تھا، وہ بڑا غرور اور تکبر کرتے تھے نا کہ ہمارے پاس بڑا دولت ہے، بڑا مال ہے، بڑے مویشی ہیں ہمارے پاس، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر وہ جتنا مرضی مال و دولت ہو فدیہ میں دے کر اس عذاب سے جان چھڑوانا چاہیں تو پھر وہ پوری دنیا کی جو دولت ہے نا وہ بھی فدیے میں دیں گے تو وہ فدیہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ظالم جو ہے وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، اور ظالم جو ہے اس دن نادم ہوں گے۔ ندامت اس حسرت کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے واقع ہونے یا نہ ہونے سے دل میں پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ اس عذاب کو دیکھنے کے بعد اپنے دل میں پچھتائیں گے، نادم ہوں گے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے اور فیصلہ کر دیا گیا ہے ان کے درمیان انصاف سے، ظلم نہیں کیا گیا ان پر، انصاف کے ساتھ ان پر فیصلہ کیا گیا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو کچھ انہوں نے بویا تھا آج اس کے کاٹنے کا وقت آن پہنچا، ان تک دعوت کا پیغام پہنچا تھا، انہوں نے اس دعوت حق کو قبول نہیں کیا، اللہ کی فرما برداری کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا، تو اب ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اب کوئی فدیہ ان سے لیا نہیں جائے گا۔ یہ کب تک توبہ کی مہلت ہوتی ہے؟ سانس اکھڑنے سے پہلے تک، جب انسان کا سانس اکھڑنے لگتا ہے فرشتے آ پہنچتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، تو خواہ مومن ہو یا کافر دونوں کی اکھیوں سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، کافروں کی آنکھوں سے بھی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، ان کو بھی وہ فرشتے دکھائی دینے لگتے ہیں، پھر وہ توبہ بھی کریں تو ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، اور بس سانس اکھڑنے سے پہلے ہی مومن ہو یا کافر اس وقت تک مہلت اللہ نے دی ہوئی ہے کہ آپ جو بھی اپنے لیے فیصلہ کر لیں، جب وہ وقت آن پہنچا تو پھر توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔
الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ خبردار، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہوا یحیی ویمیت والیہ ترجعون، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کون ہے جو اللہ کے سوا زندگی دے سکے؟ کوئی نہیں دے سکتا، اور موت بھی اس کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی۔ ہماری جو موت ہے نا، اس کی حفاظت اللہ ہی کرتا ہے، یعنی جب تک موت کا وقت نہیں آئے گا ہمیں کوئی نہیں مار سکتا۔ جب یہ یقین ہمارے دل کے اندر راسخ ہو جائے تو پھر غیر کا خوف ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ جتنی زندگی ہے، جتنی سانسیں ہیں، وہ ہم نے لینی ہی لینی ہے، کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہاں، جب وقت پورا ہو جائے، سانسیں پوری ہو جائیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر موت کا فرشتہ آن پہنچتا ہے، تو پھر اس بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک میرا رب ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور آ گئی ہے شفا ان روگوں کے لیے جو سینوں میں ہیں، اور آ گئی ہے ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے لیے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، اور یہ بھی زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے۔ مخاطب پوری انسانیت ہے، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے میرا رب کیا فرما رہا ہے کہ اب تمہارے پاس وہ نصیحت آن پہنچی ہے۔ کون سی نصیحت آن پہنچی ہے؟ کون سی نصیحت آن پہنچی ہے؟ وہی نصیحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی صورت میں، وحی کی صورت میں ہم تک لے کر آئے ہیں۔ اللہ ہم سے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس وہ نصیحت آن پہنچی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، جو کہ شفا ہے تمہارے سینوں کی، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جس میں شفا ہے دلوں کی بیماریوں کی، جو دلوں کے روگ ہیں اس کی شفا اس قرآن کریم میں ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اچھا، یہ قرآن جو ہے اس کو یہاں سینوں کی بیماریوں کی شفا کہا گیا ہے۔ ہمارے سینوں کی کون سی بیماریاں ہیں؟ جو روح کی بیماریاں ہیں۔ سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ نفاق کا روگ ہے، جس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ قرآن ہمیں نفاق سے بچاتا ہے۔ قلبی اور روحانی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سب سے ہمیں یہ قرآن نجات دیتا ہے۔ جب قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہم بے خوف ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہمیں رب کی رضا پر راضی رہنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ جب قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہمارے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ قرآن جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہمارے قلوب میں ایک ایسی سکینت طاری ہو جاتی ہے کہ ہم دنیا و ما فیہا سے، ہر غم سے ہم مبرہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا ہے کہ میرے جو دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ تو غم اور خوف سے نکالنے والی، سینوں کے روگوں سے نکالنے والی کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ہے یہ قرآن جو ہم تک پہنچ چکی ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جو مومنین کے لیے رحمت ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ قُلْ، کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، یہ کتاب محض اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے، بس چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے۔ قل، کہہ دیجئے، بفضل اللہ،
وبی رحمتہ۔ اس آیت کو ہم نے بہت اچھا سا سمجھ لینا ہے۔ اس آیت کی اگر ہمیں بہت اچھی سی سمجھ آ جائے تو ہم بہت سارے جو اختلافات ہمیں اپنے معاشرے میں پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ گروہوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے پر معترض ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم اس بات کی حقیقت کو سمجھ لیں گے۔ اس آیت کو بہت اچھے سے ہم نے سمجھنا ہے۔ ابو سعید خدری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے اور اس کی رحمت سے مراد دین اسلام ہے۔ اس آیت کو ہم نے بہت اچھا سا سمجھنا ہے۔ اس آیت کی اگر ہمیں اچھے سے سمجھ آ جائے تو بہت سارے جو گروہ ہیں، بہت سارے جو اختلافات معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، دو دھڑے بن چکے ہیں، ایک ہیں خوشیاں منانے والے اور ایک ہیں جو کہتے ہیں خوشیاں کیوں منائیں، خوشیاں نہیں منانی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا، اس آیت کی تفسیر کو اگر ہم بہت اچھا سا سمجھ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا اور ہمارے سارے ابہام دور ہو جائیں گے۔ اس آیت کو ہم دیکھیں، آیت ہے جی 58، سورت ہے سورہ یونس۔ اس آیت کو ہم سمجھیں گے۔ قل فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، یہاں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک چیز جس کو کہا گیا ہے اللہ کا فضل اور دوسری چیز جس کو کہا گیا ہے اللہ کی رحمت۔ الفاظ استعمال ہوئے ہیں بفضل اللہ، اللہ کا فضل، و برحمتہ، اللہ کی رحمت۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مفسرین کرام نے اللہ کا فضل اس سے کیا مراد لیا ہے، و برحمتہ، اور اللہ کی رحمت جو ہے اس سے کیا مراد لیا ہے۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، یہ دو چیزیں مومنوں کو مل گئیں اور ان دونوں چیزوں کے ملنے پر میرا رب کیا کہتا ہے کہ خوب خوشیاں مناؤ۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس تم خوشیاں مناؤ۔ کس بات پر؟ ان دو چیزوں پر۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں اس کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ابو سعید خدری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن کریم ہے اور اس کی رحمت سے مراد دین اسلام ہے۔ اس آیت کریمہ پر اللہ تعالیٰ کا روح خطاب اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ اپنے صحابہ اور ان کے ذریعے پوری امت کو بتلا دیجئے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو رحمت نازل کی ہے وہ ان سے اس امر کی متقاضی ہے کہ اس پر جس قدر ممکن ہو سکے خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ جس دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی صورت میں وہ عظیم الشان نعمت انہیں عطا کی گئی، اسے شایان شان طریقے سے منائیں۔ یعنی پہلی خوشی کیا ہے کہ یہ قرآن جو ہمیں دیا گیا، اس قرآن پر ہم خوشیاں منائیں، اور دوسری خوشی کیا ہے کہ صاحب قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں جو ظہور ہوا، اس دنیا میں جو آپ تشریف لے کے آئے، اس بات پر ہم خوشیاں منائیں۔ اور اسی بات سے استدلال لیا جاتا ہے کہ جو آقا کے جشن ولادت کی خوشی مناتے ہیں وہ اسی سے استدلال لیتے ہیں۔ اور جو ہم رمضان المبارک میں جب قرآن کریم پورے کا پورا ہم سنتے ہیں، قرآن کریم ہمارا مکمل ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی ہم خوشیاں مناتے ہیں نا، لائٹیں لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تو کیا ہے کہ یہ اسی قرآن کی آیت کی تفسیر ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس آیت مبارکہ پر جب ہم غور کریں تو اس میں بے شمار حکمتیں پنہاں نظر آتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں فضل اور رحمت کا الگ الگ ذکر کیوں کیا گیا اور اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کے اسلوب کو جب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب فضل اور رحمت کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فضل اور رحمت کا ذکر الگ الگ کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس بات کو ہم سمجھیں گے قرآن کی دوسری آیات سے۔ ہم جب سورہ انبیاء پڑھتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے رحمت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یعنی جو مفسرین فضل سے مراد قرآن لیتے ہیں اور رحمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس لیتے ہیں، وہ قرآن کی ان آیات سے استدلال لیتے ہیں۔ وہ جس سورہ انبیاء کی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو نعمتیں مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں، جن کو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ایک میرا فضل اور ایک میری رحمت، یہ جو دو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، دو نعمتوں کے مل جانے پر خوشیاں مناؤ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے کس سے بہتر ہے؟ وہ جو مال و دولت تم اکٹھا کر رہے ہو نا، اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ دولت میں نے تمہیں دے دی۔ وہ کون سی دولت، وہ کون سی نعمت ہے جو ان سب سے بہتر ہے، جس پر خوشیاں منانے کا حکم ہے؟ وہ ہے جی دین اسلام، اور دین اسلام جو ہے وہ ہے جی اللہ کا پیغام، اور اللہ کا پیغام ہے قرآن کریم، اور اللہ کا پیغام لے کر آنے والی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، آپ فرما دیجئے بھلا بتاؤ تو جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے، پس بنا لیا تم نے اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال؟ پوچھئے کیا اللہ نے ایسا کرنے کی تمہیں اجازت دی ہے، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ ما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن، ان کی نسبت ان کا کیا خیال ہے؟ بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہاں پر بھی ان مشرکین مکہ کے خصال بد کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے، اور قیامت کا جب دن آئے گا تو پھر سب ان کا جھوٹ ان پر آشکار ہو جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم فرماتا ہے لوگوں پر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی یہ جو قیامت کو جھٹلانے والے ہیں، ان کو جب دعوت دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ یہ اللہ پر اور زیادہ جھوٹ باندھنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعامات و احسانات کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی حقانیت اور اس کی وحی کو پہچاننے سے مسلسل انکار کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب اللہ ہی کی عنایت ہے کہ جب ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ بخش دیتا ہے، ہم نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ہماری توبہ کو قبول فرماتا ہے، ہم اس کی نعمتوں پر صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کرتے، پھر بھی اس کی نعمتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، لیکن اس کریم اور رحیم مولا کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کرنے کی طرف بہت کم لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ جاتا ہے تو آٹومیٹکلی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کو، تقوی کو، فجور کو، ہر چیز کو اللہ نے ودیت کیا ہوا ہے۔ انسان پہچان لیتا ہے کہ یہ یہاں میں غلط ہوں، یہاں میں غلط ہوں، تو جہاں وہ اپنی غلطی کو پہچانے ادھر کیا ہے وہ اللہ سے توبہ کرے، تو اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لائے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے بندے جو ہے نا بہت کم شکر کرتے ہیں، ولیکن اکثرہم، لیکن اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور یہ ہے جی آیت نمبر 60
کی، اور یہاں ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کریں گے۔ اور اب تک ہم نے جتنی آیات پڑھی، 20 آیات ہم نے آج پڑھی ہیں، ان آیات کا ایک مرتبہ ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں گے۔ اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز ہم نے آیت نمبر 41 سے کیا تھا، اب ہم آیت نمبر 41 سے بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم بری الذمہ ہو اس سے جو میں کرتا ہوں، اور میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، کیا آپ بہرے لوگوں کو سنا سکتے ہو اگرچہ وہ نہ سمجھیں؟ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہیں، کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا دیں گے اگر وہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ بے شک اللہ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ جمع کرے گا انہیں، وہ خیال کریں گے گویا وہ دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں تھے، مگر دن کی ایک گھڑی پہچانیں گے ایک دوسرے کو، تب حقیقت کھلے گی کہ وہ گھاٹے میں رہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کو، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ اور خواہ ہم دکھا دیں آپ کو کچھ عذاب جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے، یا پہلے ہی ہم اٹھا لیں آپ کو، ہر حالت میں ہماری طرف ہی انہیں لوٹنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پس جب آئے ان کے رسول ان کے پاس اور انہوں نے ان کو جھٹلا دیا تو فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے برے اور بھلے کا بھی مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی نہیں دیر کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اے منکرو ذرا غور تو کرو، اگر آ جائے تم پر اس کا عذاب راتوں رات یا دن کے وقت تو تم کیا کر لو گے؟ کس چیز کا جلدی مطالبہ کر رہے ہو اس سے اے مجرموں؟ کیا جب عذاب نازل ہو جائے گا تب تم ایمان لاؤ گے؟ اب مانتے ہو اور تم اس کی جلدی کرتے تھے۔ پھر کہا جائے گا ظالموں سے چکھو اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ، کیا تمہیں بدلہ دیا جائے گا بجز اس کے جو تم کمایا کرتے تھے؟ اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے کیا واقعی سچ ہے؟ آپ فرمائیے ہاں بخدا یہ سچ ہے، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اگر ہر ظالم شخص کے لیے زمین بھر دولت ہو اور وہ اس دولت کو بطور فدیہ دے دے، اور وہ ظالم دل ہی دل میں پچھتانے لگے جب دیکھا انہوں نے عذاب، اور فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ سن لیجئے یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی مارتا ہے، پھر اسی کی جانب تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اے لوگو آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے، اور آ گئی ہے شفا ان روگوں کے لیے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور آ گئی ہے ہدایت اور رحمت اہل ایمان کے لیے۔ قل آپ فرما دیجئے یہ محض اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، پس چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو تم جمع کرتے ہو۔ آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تو جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا ہے پس بنا لیا ہے تم نے ان میں سے بعض کو حلال اور بعض کو حرام، پوچھئے کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کی تمہیں اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟
کرو۔ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر کہ قیامت کے دن اس کا ایسا حال ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرماتا ہے ان لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین۔ اے اللہ جتنا کلام پاک ہم نے پڑھا اس میں کوئی غلطی رہ گئی، جانے انجانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، بیان کرنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، تو اے میرے رب ہمیں درگزر کر دینا، ہمیں معاف کر دینا، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔